بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ آج 25 مارچ 2024 بروز سوموار۔ خواتین و حضرات، بڑی اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ شروعات جو ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے، اہم فیصلے جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان کو جو ریلیف ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے بڑا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور جیل انتظامیہ یعنی کہ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو اسد وڑائچ صاحب ہیں انہیں بڑے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور عمران خان کو لے کر حاضر ہونے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ معاملہ کیا ہے بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں ناظرین، نون لیگ کتنی اہل ہے اس کا پول تو آئے روز نون لیگ کے ہی جو لوگ ہیں وہ کھولتے رہتے ہیں، لیکن اب اداروں پر یہ جو اثر انداز ہو رہے ہیں، اداروں کے سربراہان بھی خاموش نہیں بیٹھ رہے۔ ایک بڑا استعفیٰ آ گیا اور اس استعفے کے بعد ایک ہلچل سی جو ہے وہ اس وقت دیکھی جا رہی ہے اور یہ صرف استعفیٰ نہیں آیا، یہ باقاعدہ ساتھ اس کے خط بھی آیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ جناب علی کیسے اثر انداز ہوا جا رہا ہے اداروں پر۔ اثر انداز کون ہو رہا ہے؟ بندہ کون ہے؟ وفاقی وزیر ہے لیکن بہت غریب ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے، سنیے گا پورا۔ اس کے ساتھ ناظرین، خواتین کو ہراساں کرنے کا یہ معاملہ ہے اور یہ بھی ایک بڑا ادارہ ہے۔ اس بڑے ادارے کے اس بڑے شخص کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ انکوائری جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہے اور اسے انکوائری میں طلب کیا گیا ہے، اور جب یہ معاملہ سامنے آیا، جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنی، اس کے بعد دیکھا گیا کہ کیسے اس شخص کو جو ہے وہ رسوا کیا گیا، کیسے اس شخص کو نشانہ بنایا گیا جو اس نے حرکت کی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، عدالتیں جو ہیں وہ اب متحرک ہو چکی ہیں، کیونکہ عدالتوں میں جتنے کیسز پینڈنگ ہیں، زیر سماعت ہیں یا پھر لگتے ہی نہیں ہیں کاز لسٹ میں، عدالتوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ کیسز کو جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر جلد سے جلد نمٹایا جائے گا۔ آج اٹارنی جنرل سے سپریم کورٹ، جو کہ سب سے بڑی عدالت ہے، ان کے ججز نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ فوجی عدالتوں میں جو محفوظ شدہ فیصلے ہیں ہمیں ان کی آپ سمری لا کر دیں، آگاہ کیا جائے کہ ملزمان بری ہو سکتے ہیں اور کتنے نہیں ہو سکتے۔ عدالت اٹارنی جنرل کو تمام تفصیلات 28 مارچ تک جمع کروانے کی ہدایت کرتی ہے۔ جن ملزمان کو کم سزائیں ہوئیں ان کی تفصیل بھی فراہم کی جائے۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں حکم امتناع میں سمری کے مطابق ترمیم کی جائے اور کیس کی یہ جو سماعت ہے یہ 28 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جو لوگ سویلین ہیں اور فوجی عدالتوں میں وہ انڈر ٹرائل ہیں، فیصلے محفوظ ہو چکے ہیں، اب وہ محفوظ فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں ان کی سمری لا کر دی جائے تاکہ پتہ چلے کتنے لوگ اس میں بے گناہ ہیں، کتنے بے قصور ہیں اور کتنوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بناتے ہوئے صرف اور صرف فوجی عدالتوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ وہیں پر اسلام آباد میں آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ دوسری بھی دیکھنے کو ملی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے، انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں، عمران خان کو طلب کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو انہیں 4 اپریل کو عدالت پیش کرنے کا بڑا حکم جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، چند روز قبل اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن آرڈر کی درخواست منظور کی تھی اور عدالت نے دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس پہ جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہے انہیں شو کاز بھی جاری کیا گیا۔ عدالت نے اس شو کاز کا جواب مانگا اور یہ کہا کہ جناب علی آپ اس شو کاز کا جواب دیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 6 اور بشرا بی بی کے خلاف جعلی رسیدوں کے کیس کی سماعت جو ہے وہ 4 اپریل تک اب ملتوی ہے۔ اب ایڈیشنل جج جو ہیں وہ اور تحریک انصاف کے وکلاء آمنے سامنے ہوئے۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہیں لگوائی گئی۔ اڈیالہ جیل حکام نے توہین عدالت نوٹس پر تحریری جواب اور ٹیکنیکل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سرور ڈاؤن ہونے کے باعث بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ممکن نہیں ہو سکی، لہذا عدالت جو ہے وہ مطمئن تو ہوئی ہے، لیکن اب عدالت نے کہا کہ اب 4 اپریل کو آپ عمران خان کو فزیکلی پیش کریں گے۔ ناظرین، 2 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے 6
یہ کیسز تھے جن کی ضمانت کی درخواستیں جو ہے وہ دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی. آج 5.5 ماہ ہو چکے ہیں. اڈیالہ جیل جو حکام ہے نہ فزیکلی یا ویڈیو لنک حاضری یقینی بنوا سکے. اسلام آباد سیشن کورٹ سے بھی آرڈرز پہ آرڈرز جاری کیے گئے. اسلام آباد جو کورٹ ہے وہ بھی آرڈرز پہ آرڈر جاری کرتی ہے لیکن جیل حکام سے عمل درآمد نہیں کروا سکی. معاملہ زیر التوا ہے اور معاملہ لٹکتا ہی جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ عدالتیں بڑی ہیں یا وہ 20ویں اسکیل کا جو آفیسر ہے جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ وہ سٹرونگ ہے. یہ ایک پورا مافیا ہے. میں پہلے بھی اپنی بہت ساری ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ صرف ایک جیل کا بندہ نہیں ہے, یہ ایک مافیا کا جو ہے وہ نمائندہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے, اس میں اتنی پار ہے کہ عدالت بلاتی ہے لیکن وہ لوگ جانے نہیں دیتا. وہیں پر ناظرین گرامی آج ایک بڑی اہم اور یہ ضروری خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں, جو نون لیگ کے وفاقی وزراء ہیں وہ کس قدر غریب ہیں. اصل خبر سنیں ناظرین. یہ 21 مارچ 2024 کا ایک خط ہے. گورنر ہاؤس کی جانب سے پرنسپل ایچسن کالج کو خط لکھا گیا کہ وفاقی وزیر احد چیمہ صاحب کے بچوں کی فیس جو ہے وہ معاف کی جائے. 25 مارچ 2024 کو گورنر ہاؤس کی مداخلت کی وجہ بتاتے ہوئے پرنسپل ایچسن کالج مائیکل اے کا خط سامنے آ گیا کہ 1 اپریل سے وہ کالج کے پرنسپل کا عہدہ چھوڑ دیں گے, وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. ناظرین ہر ادارہ اس ملک میں تباہ کیا جا رہا ہے. کیا احد چیمہ صاحب بچوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ اتنے غریب ہیں؟ کیا ان کی حالت اس قدر ماڑی ہے کہ وہ بچوں کو ایجوکیشن میں تو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن وہ اسے فیس نہیں دینا چاہتے؟ کیا وجہ ہے؟ اب احد چیمہ صاحب کے جو اثاثے ہیں ذرا ان کی تفصیلات سنیے. بڑی دلچسپ تفصیل ہے ناظرین. احد چیمہ کے پاس 1 کروڑ مالیت کی ایک عدد غیر رجسٹرڈ پراڈو, 2 ہونڈا سیوک اور 2 ہونڈا سٹی گاڑیاں ہیں. موزہ قربات زرعی اراضی اور بیرون ملک پولٹری فارم اور امریکہ کی میری لینڈ اسٹیٹ میں احد چیمہ 6 ایکڑ اراضی کے مالک ہیں. صرف اتنا ہی نہیں, آگے سنیے. احد چیمہ نے اپنے بھائی احمد سعود چیمہ کے نام پر $2 لاکھ امریکہ بھجوائے. عارف والا میں رانا احسان کے نام پر رجسٹرڈ کولڈ سٹوریج بھی احد چیمہ کی ملکیت ہے. احد چیمہ کی جانب سے سرگودا میں بھی کرشنگ کا کاروبار کیا جا رہا ہے. ڈیرہ غازی خان میں پنجاب کالج کی برانچ میں 4 کروڑ کی سرمایہ کاری بھی کی گئی ہے. بیدیاں روڈ پر 15 کنال 5 مرلہ اراضی کے مالک بھی احد چیمہ ہیں. 40 لاکھ مالیت کے 2 آئل ٹینکر احد چیمہ کی جائیداد میں شامل ہیں. آگے سنیے آگے. ناظرین جائیداد میں 2 کروڑ 40 لاکھ مالیت کی شہر میں اراضی بھی احد چیمہ کے نام پر موجود ہے. میزان بینک میں 30 لاکھ روپے انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے. احد چیمہ نے سال 2017 کی انکم ٹیکس ریٹرن میں FBR کے روبرو خود کو اندرون ملک اور بیرون ملک جو ہے وہ اربوں روپے کی مالیت کی 21 جائیدادوں کا مالک بتایا ہے. ریٹرن کے مطابق احد چیمہ کوٹ مومن میں 20 کنال زرعی اراضی, حافظ آباد میں 134 کنال 12 مرلہ اور 113 کنال 19 مرلے زرعی اراضی, لاہور کے ایک گاؤں تحصیل کینٹ میں 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 3 کنال کے پلاٹ کے بھی مالک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی 28 کنال 28 مرلے کی یہ کروڑوں کی زمین ہے جو لاہور کینٹ میں ہے, اس کے مالک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ پر 1.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 3 کنال کے پلاٹ ہیں. موزہ جھلکے تحصیل ماڈل ٹاؤن لاہور میں 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 16 کنال اراضی کے بھی صاحب جو ہے وہ مالک ہیں. LDA ایونیو 1 میں 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ نمبر D70 ایک کوپرائیٹیو سوسائٹی اسلام آباد کے بلاک ای میں 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ نمبر 71 بینک الفلاح امپلائزنگ ہاؤسنگ سوسائٹی بیدیاں روڈ لاہور میں 1 کروڑ روپے سے زائد کے یہ مالک ہیں. اب اتنا بڑا بندہ وفاق میں بیٹھا ہے, وزیر ہے, اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں بیرون ملک بھی اندرون ملک بھی, لیکن ایچسن کالج کے پرنسپل کو خط لکھوایا گیا کہ جناب میرے بچوں کی جو فیس جو جرمانے ہیں وہ معاف کیے جائیں, میں وہ ادا نہیں کروں گا. یہ اس طرح سے امپیکٹ, یہ اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے اداروں پر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادارے آج تک چل نہیں پائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اداروں کے جو سربراہان ہیں, جو لائل ہوتے ہیں, جو ایماندار ہوتے ہیں, انہیں ٹکنے نہیں دیا جاتا. اب جیسے ایچسن کا یہ جو پرنسپل ہے مائیکل اے,
اس کا خط آیا, اس نے کہا جی میں یہ عہدہ ہی چھوڑ رہا ہوں. مطلب استعفیٰ دے دیا صرف اور صرف اس لیے کہ حکومت کے جو انوالومنٹ ہے, اور گورنر صاحب ملیک الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے سنت مبارک رکھی ہوئی ہے, لیکن جناب علی کام وہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے خط لکھ دیا کہ جناب ہمارا یہ وزیر ہے حاچیمہ, لہٰذا اس کے جو بچوں کی فیس اور جرمانے ہیں انہیں معاف کیا جائے. یہ ہے ہمارے ملک کا حال, اور یہ ہے اصل میں نون لیگ کی نااہلی, کہ یہ لوگ نااہل ہیں. نااہل تو ہیں ہی ہیں, لیکن اداروں کو بھی ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے. وہیں پر ناظرین گرامی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عدنان احمد نے بھی نوٹس لے لیا ہے. یہ ایک مبینہ طالبہ ہراسگی معاملہ ہے. اس پر انکوائری رپورٹ آنے تک اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ انگریزی ڈاکٹر محبوب کو معطل کر دیا گیا ہے. ناظرین, وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ واقعے کی انکوائری تک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محبوب صرف اپنے کیس کے سلسلے میں کالج کے سامنے پیش ہو سکیں گے. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عدنان احمد نے یونیورسٹی کی فیکلٹی اور ڈائریکٹر شعبہ انگریزی سمیت تمام سٹاف کو واقعے سے متعلق کوئی بھی بیان دینے سے بھی روک دیا ہے. ڈاکٹر احمد عدنان کا کہنا ہے کہ 19 مارچ کو شعبہ انگریزی میں ہونے والے واقعے پر پریشان ہیں اور ہراسانی کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ناظرین معاملہ ہے ایک خاتون جو طالب علم ہیں انہیں ہراساں کرنے کا. ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں انگریزی کے, ان کی جانب سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ انٹر ہوتی ہیں فیکلٹی روم میں, اور یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آتے ہی فائلوں اور بک سے انہیں مارنا شروع کر دیتی ہیں, اور جب معاملہ کھلتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان صاحب کی جانب سے ان خاتون جو صاحبہ ہیں انہیں ہراساں کیا گیا تھا, اور اس ہراسگی کی وجہ سے اس خاتون نے پروفیسر کو کیمرے کے سامنے وہاں پر موجود اور عورتوں اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ فائلوں اور کتابوں کے ذریعے جو ہے وہ مارا. اور اب جو معاملہ ہے وہ انتظامیہ کے سامنے پہنچ چکا ہے, اور انتظامیہ نے جو انکوائری کمیٹی ہے تشکیل دی ہے, ان پروفیسر صاحب کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے. خدا کا واسطہ ہمارے اداروں کو پاک رہنے دیں. یہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے, یہاں پر کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا تو کہیں بھی نہیں چاہیے, لیکن ان کے تقدس کا جو خیال ہے وہ رکھا جائے, انہیں پامال مت کریں. اللہ پاک ہمارے ملک کا حامی و ناصر. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے